بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ پاکستان، نارتھ امریکہ، کینیڈا اور جہاں جہاں پہ آغاز سحر کی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے وہاں پہ موجود تمام ناظرین کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ پیاری سی صبح کا پیارا سا سلام. امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو صبح ہے وہ ہمیشہ کی طرح نہایت ہی شاندار گزر رہی ہوگی اور آپ کا آنے والا وقت بھی بہت اچھا ہوگا. ناظرین کرام، آج کی صبح کی پیاری سی بات سے آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ سمرہ نور. جی السلام علیکم سمرہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. ناظرین کرام، آج کی صبح کی جو پیاری سی بات ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے مانگو. اور اپنے رب سے کیسے مانگا جائے؟ کہا جاتا ہے کہ پیدا کرنے والا بار بار یہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے سوال عرض کرے، کوئی مجھ سے سوال دراز کرے اور میں اس کی پوری کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ تم اللہ سے کیسے مانگو. جی سمرہ پڑھ کے سنائیے. جی، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت بھری دعا جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. ناظرین کرام، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اللہ سے دعا مانگو، اور جب دعا مانگو تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ وہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا. ناظرین کرام، یہ یقین کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں سے آیا ہے کہ جب ہم اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو نے میری یہ خواہش، جو جائز خواہش ہے، جو میری دعا ہے وہ قبول کرنی ہے، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے. اور دوسرے حصے کے اندر فرمایا اور اچھی طرح جان لو اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا. ایسی دعا آپ جلدی بھاگے سمرہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ میری پوری کر، بس پڑھ کے چلے گئے. ہم دعا کو ایز اے فارمیلٹی لیتے ہیں. ایسا بالکل نہیں لینا چاہیے، بلکہ بڑے اطمینان سے بیٹھ کر اس رب سے ہم کلام ہو کر دیکھیں نا. دنیا والوں کے سامنے بھی اگر ہم کچھ مانگتے ہیں، کچھ ہیلپ بھی مانگتے ہیں، تو ہم بڑے ایک اچھے انداز میں ٹھہرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار پلیز میری ہیلپ کر دو. اور جو اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارے دلوں کو حال جانتا ہے، جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہر طرف سے ہمیں بہتان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو رات کی تاریکی کے اندر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ تو میرے دل کے راز کو جانے والا ہے، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ، اس عزت کو پامال ہونے سے بچا لینا. تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. سمرہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، کبھی کبھی یاسر ایسے ہوتا ہے کہ نا ہم دعا مانگ لیتے ہیں، بس جلدی مانگ لی، اور ایسے ہوتا ہے کہ نا سم ٹائمز بعد مطلب ہفتہ گزرا، 2 ہفتہ گزرا، اور نہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک اتنے دن سے میں یہ دعا مانگ رہا تھا لیکن یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو بس ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اس چیز پہ یقین رکھنا چاہیے کہ نہیں میری دعا ضرور قبول ہوگی، اور دل سے مانگے، اور پھر اللہ تعالیٰ تو بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، وہ سننے والا ہے. آپ ان سے مطلب دل کی گہرائی سے مانگے، وہ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے. بالکل، خدا کو جیسا سوچو گے خدا کے بارے میں، اللہ فرماتا ہے تم مجھے ویسا پاؤ گے. ناظرین کرام، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب. ناظرین کرام، اس وقت لاہور کے اندر ایک صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی سمرہ کم عمر بچے ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان پہ FIR درج کی جا رہی ہے، اور ان کو تھانوں میں بند کیا جا رہا ہے. میں یہ آواز بارہا اٹھاتا رہا، اور بہت سے لوگ جو ہمارے دانشور ہیں جن سے میری بات بھی ہوئی، ان سے بھی جب میں نے مشورہ کیا اور پوچھا کہ کیا یہ قانون کے مطابق ٹھیک ہے کہ ایک بچہ جو ابھی 18 سال کا نہیں ہے آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، آپ اس کو جیل کی ہوا دے دیتے ہیں، اس کا کرمنل ریکارڈ بنا دیتے ہیں کہ وہ پھر اس کو اپنی ایجوکیشن کے اندر مسئلہ ہے، اس کو جاب کے اندر مسئلہ ہے، وہ باہر جانا چاہے اس کو مسئلہ ہے، صرف اس غلطی پہ کہ وہ کم عمر ہے اور بائک کیوں چلا رہا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے قانون کی عمل درآمد قانون کو کرنا ہے تو اس پر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کے والدین کو پکڑیں جنہوں نے اجازت دی اس چھوٹے سے بچے کو جا کے تم بائک چلاؤ. دیکھیں قانون تو ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچہ ڈرائیور نہیں بن سکتا، ڈرائیور لائسنس ہونا لازمی ہے. تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ ایک مکمل طریقے کے ساتھ ایک جس کے اندر بچے کا مستقبل خراب نہ ہو. ناظرین کرام، یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک شہری نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی، تو لاہور ہائی کورٹ نے الحمدللہ لاہور ہائی کورٹ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کم عمر ڈرائیورز کا کرمنل ریکارڈ بنانے کا نوٹس جاری کر دیا ہے اور CTO کو بھی طلب کر لیا ہے.
جی، دوران سماعت وکیل درخواست گزار نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بچوں کا انگوٹھا لگوایا جاتا ہے، جس پر جسٹس علی ضیاء نے استفسار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ میں آخری مرتبہ کہہ کر گیا تھا کہ نام ریکارڈ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ سی ٹی او نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں، سی ٹی او کی بات آپ نے کہاں سنی؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ عدالت نے بچے کا نام جو ہے سی آر او میں شامل کرنے پر سی ٹی او لاہور ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے دونوں کو ذاتی حیثیت میں 5 دسمبر کو طلب کر لیا۔ ناظرین کرام، قبل ازیں درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تاکہ پولیس کم عمر بچوں کا نام کرمنل ریکارڈ میں شامل کر رہی ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر نے عدالت میں بیان دیا کہ تھا کہ کم عمر ڈرائیور کا نام کرمنل ریکارڈ میں شامل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے برعکس لاہور کی پولیس شامل کر رہی ہے ایف آئی آر کے اندر اور کرمنل ریکارڈز کے اندر اس کو ایڈ کر رہی ہے۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ یقین دانی کے باوجود بچوں کے نام سی آر او میں شامل کیے جا رہے ہیں، بچوں کے ابھی شناختی کارڈ بھی نہیں بنے لیکن وہ کرمنل بن چکے ہیں۔ اس پر عدالت نے سی ٹی او کو طلب بھی کر لیا ہے اور اس پہ سرزنش بھی کی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت کا یہ مقصد بالکل نہیں تھا، عدالت کا مقصد صرف گرفتار کرنا تھا، اس کے بعد پھر اس پہ جرمانہ عائد کرنا تھا، نہ کہ کرمنل ریکارڈ میں شامل کرنا تھا۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی نیوز بریک کی جانب، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ Apex Group of Colleges. مشکلیں تو آتی ہیں، یہ ہر خواب کی تکمیل دیکھتے ہیں۔ I am Apexian. 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 Apex Group of Colleges. آج ہے منزل۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی جانب جو ہمارے لیے تھوڑی سی خوشی کا باعث بن سکتی ہے۔ معیشت میں بہتری کے اثرات نظر آنے لگے ہیں۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ جی بالکل ناظرین کرام، ایک گڈ نیوز ہے کہ معیشت کے اندر جو استحکام ہے، چاہے وہ مصنوعی استحکام ہو، کیونکہ ہماری معیشت سمجھ جب بھی ترقی کرتی ہے تو 1-2 مہینے کے بعد پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی مندی آ گئی، سمجھ نہیں آتا یہ ترقی ہوتی وہ کیسے، ہمیں نظر لگ جاتی ہے۔ بالکل۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز آغاز پر ہی اسٹاک ایکسچینج ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 681 پوائنٹس کے ساتھ 100 انڈیکس 60,492 پوائنٹ کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت واضح رہے کہ گزشتہ روز کاروباری روز اختتام پر اسٹاک مارکیٹ میں 725 پوائنٹ کے اضافے کے بعد 100 انڈیکس 59,811 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ اب ناظرین کرام، آپ کو مزے کی بات بتاتے چلیں کہ یہ ترقی کیسے ہوئی۔ جیسے میں بتاؤں گا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کے لیے 18 کروڑ ڈالر کے قرض کی منظوری ہوئی ہے اور اس منظوری کی وجہ سے ہمارے اسٹاک ایکسچینج کو تھوڑا سا سہارا ملا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے لگی ہے۔ اسی طرح پیٹرول کی پرائسز کا بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے سے پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوں گی اور کہا جا رہا ہے کہ 5 سے 6 روپے پیٹرولیم کی مصنوعاتی قیمتوں میں کم ہو جائے گی۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جب یہ اتنی زیادہ روپے کے اندر قیمتیں کم ہوگی تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں ان پیسوں کو بچا کے کوئی محل لے لوں یا کوئی بڑی بڑی گاڑیاں لے لوں، جس طرح عوام کو بیوقوف بنایا جاتا رہا ہے۔ لیکن آج نے فی الوقت کی اسٹاک ایکسچینج کی جو رپورٹ تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ بڑھتی ہیں ایک نیوز بریک کی جانب، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ Apex Group of Colleges. مشکلیں تو آتی ہیں، یہ ہر خواب کی تکمیل دیکھتے ہیں۔ I am Apexian. 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 Apex Group of Colleges. آج ہے منزل۔
ویلکم بیک ناظرین کرام. بات کرتے چلیں کرکٹ کے میدان سے, اور سائم ایوب ایک ایسا پلیئر ابھر کر سامنے آیا ہے, ینگ ٹیلنٹڈ بیٹسمین جن کی نو لک شاٹ سمرا بہت ہی فیمس ہے اور ان کی ٹیکنیک بھی بہت اچھی ہے. سی پی ایل کے اندر گئے, انہوں نے وہاں پہ بہت اچھی کارکردگی دکھائی اور ہائیسٹ اسکوررس میں رہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آ کے پاکستان کپ کھیلا, وہاں پہ بھی اچھی پرفارمنس کی, ڈبل ہنڈریڈس کیے. ان کی ڈومیسٹک کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ان کو پی سی بی نے دورہ آسٹریلیا کے لیے منتخب کیا ہے, اور ان سے جب انٹرویو لیا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ دورہ آسٹریلیا کے لیے کتنے پر امید ہیں, تو آئیے ناظرین کرام ان کے انٹرویو کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دورہ آسٹریلیا کے لیے پر امید ہوں, کرکٹ کا اسپیشلسٹ بننا چاہتا ہوں, سائم ایوب نے بڑا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ کنڈیشنز کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اندھا دھند مارنا شروع ہو جائیں. کھلاڑی خود اپنے لیے مشکل اور آسانی پیدا کرتا ہے, اور دورہ آسٹریلیا کے لیے فیئر لیس اپروچ ہوگی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سائم ایوب کا کہنا تھا کہ دماغ میں ایک ٹیکنیک ہونی چاہیے, ایک پلان کی ضرورت ہوتی ہے ہر چیز کو سروائیو کرنے کے لیے. آسٹریلیا میں کبھی نہیں کھیلا, لیکن باؤنس سیم کی پریکٹس کر کے جا رہے ہیں, اور کرکٹ کے اسپیشلسٹ بننا چاہتا ہوں. کسی ایک فارمیٹ کی بات نہیں, ہر فارمیٹ کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کر کے اور تیاری کرتا ہوں, پھر پلے کرتا ہوں. بالکل ایسی بات ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ صرف ٹیسٹ کھیلیں گے یا T20 کھیلیں گے, کہ میں ایک ایسا پلیئر بننا چاہتا ہوں جو ٹیسٹ کے اندر بھی, T20 کے اندر بھی اور ODI کے اندر بھی اچھا پرفارم کرے, کمپلیٹ پیکیج ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں خود اپنا آئیڈیل ہوں, میں اپنی پہچان خود بنانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہر لیجنڈ میری اسٹیج سے گزرا, میں بھی لیجنڈری کھلاڑیوں کی طرح بننا چاہتا ہوں. ایک ایسی اپروچ سمرا ایک ینگ ٹیلنٹڈ بیٹسمین کی بہت اچھی ہوتی ہے, جو اپنی پلرز خود بناتا ہے, اپنی بیس خود بناتا ہے, اور کرکٹ کی نالج کو سمجھتا ہے اور پھر اس کے مطابق کام کرتا ہے. ناظرین کرام, بڑھتے ہیں آج کی چوتھی نیوز کی جانب, جو دلچسپ نیوز ہے اور عجیب نیوز ہے, جو آپ کے لیے انٹرسٹنگ بھی ہوگی. Apex Group of Colleges. مشکلیں تو آتی ہیں, یہ ہر خواب کی تکمیل دیکھتے ہیں. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل. ناظرین کرام, کہا جاتا ہے شوق کا کوئی مول نہیں, اور خواہشات اور ششکے پورے کرنے کے لیے انسان کسی بھی حد سے گزر سکتا ہے. بات کرتا چلو یو اے ای کا ایک شادی شدہ جوڑا ہے جنہوں نے حالیہ دنوں میں شادی کی ہے. انہوں نے ایک بڑا ہی شادی کو یادگار بنانے کے لیے سمرا انوکھا فیصلہ کیا ہے کہ اپنی شادی کو ہوائی جہاز کے اندر, ایئر پلین کے اندر انہوں نے شادی کی, اور اس کو شادی کو 4 چاند لگا دیے. بڑی انٹرسٹنگ سی نیوز ہے, ذرا بتائیے گا. جی, غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق متحدہ عرب امارات سے تعلق رکھنے والے جوڑے کی شادی کی تقریب ہوائی جہاز میں ہوئی ہے, اور دلہن کے والد جو کہ یو اے ای کے ایک بڑے بزنس مین ہیں, اور ان کے جانب سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جہاز کرائے پہ لیا, اور پھر بوئنگ 747 کرائے پر حاصل کیا, اور جہاز نے دبئی سے عمان کے لیے اڑان بھری. اور اسی دوران ان کی بیٹی کی شادی ہردیش سینی سے منعقد کی گئی. پرواز میں ہی دونوں نے زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا عہد کیا. ویسے یہ شادی آرام سے بھی ہو سکتی تھی, بس تھوڑی سی شادی کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے انہوں نے یہ چیز ایڈ کی. اور شادی کے اندر ناظرین کرام صرف وہ اس کی فیملی نہیں تھی, بلکہ 350 مہمان بھی شریک ہوئے. بڑا ہی ولیمے کا شاندار انداز ایک اہتمام کیا گیا. اگر میں دولہا دلہن کے کپڑوں کی بات کروں تو شادی کے لیے دولہا دلہن نے روایتی سرخ لہنگا پہن رکھا تھا, جس پہ سونے کی بھاری کڑھائی موجود تھی, جبکہ دولہا ہردیش نے کریم رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی. شادی کی تقریب میں شرکت کرنے والے جیسے ہی دبئی VIP ٹرمینل پر پہنچے, وہاں پر بھی جشن منایا گیا. طیارے میں سوار ہونے سے پہلے مسافروں نے اپنے بورڈنگ پاسز کے ساتھ تصاویر بھی لی. سب بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں, لیکن ناظرین کرام, اگر آپ اتنے بڑے بڑے شوق آپ نے پالے ہیں اور ان شوقوں کو اپنے انجام تک, اپنی منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو پھر جیب میں پیسوں کا ہونا ضروری ہے. کہا جاتا ہے کہ شوق کو پورا کرنے ہے تو جیب میں پھر
پیسے ہونا لازمی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی آغاز سحر کی ٹرانسمیشن۔ اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو سمرہ نور کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے۔ اللہ نگہبان۔